علا بہا ہکذا، پھر دوبارہ ایسے ہی کیا، یعنی کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا. فجعل بہا ہکذا اضاف الی یدہ الاخری، اب ایسے ہی کیا اور اس کے بعد پانی کو اپنے دوسرے ہاتھ پر ڈالا. فغسل بہا، ایک ہاتھ دونوں ہاتھ کو ملا کر، فغسل بہا وجہہ، یعنی چلو پانی لے کر دونوں ہاتھ سے ملا کر پھر دوبارہ اپنے چہرے کو دھلا. ثم اخذ غرفۃ من ماء فغسل بها یدہ الیمنی، پھر ایک چلو پانی لیا اور اس سے اپنا داہنا ہاتھ دھلا. ثم اخذ غرفۃ من ماء فغسل بها یدہ الیسری، پھر ایک اور چلو پانی لیا اور اس سے اپنا بایاں ہاتھ دھلا. ثم مسح براسہ، پھر اپنے سر کا مسح کیا. ثم اخذ غرفۃ من ماء، پھر ایک چلو پانی اور لیا. فرش علی رجلہ الیمنی، پھر اپنے داہنے پیر پر پانی ڈالا. حتی غسلھا، یہاں تک کہ پیر کو اچھی طرح دھل لیا. ثم اخذ غرفۃ اخری، پھر ایک چلو پانی لیا. فغسل بها رجلہ یعنی الاسری، پھر اس سے اپنے پیر کو یعنی بائیں پیر کو دھلا. فغسل بها یعنی رجل الاسری، تو اس سے اپنے بائیں پیر کو دھلا. ثم قال، پھر فرمایا ہکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، میں نے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو ہم نے غرفہ کے معنی یہ بتا دیے. غرفہ غین کے ضمے کے ساتھ ہے نا، ہتھیلی بھر جسے چلو کہتے ہیں. تو یہ غین کے فتح کے ساتھ اگر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ایک مرتبہ چلو پانی لینا. اچھا، مزمزہ کے معنی بھی ہم نے وضاحت کر دی. یاد رہے کہ ابو داؤد شریف میں یہاں پر حدیث کا آخری ٹکڑا ہے، ابتدائی ٹکڑا ابو داؤد شریف میں ہے جہاں سے حدیث مکمل ہوتی ہے. حضرت ابن عباس تشریف لائے، حاضرین موجود تھے. حضرت ابن عباس نے سارے حاضرین سے فرمایا، تم چاہتے ہو کہ تم کو دکھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو فرماتے تھے؟ پھر پانی کا ایک تشت منگایا اور اس کے بعد یہ کیا. اور ہم نے یہاں بتایا کہ حدیث پاک میں فغسل وجہہ، اپنے چہرے کو دھلا. پہلے یہ ہے، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ چہرہ کیسے دھلا؟ تو بتایا کہ چلو لیا اور منہ میں پانی ڈالا، پھر چلو پانی لیا اور ناک میں پانی ڈالا، ہے نا. تو اب اسے یہاں یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ یہ بھی جائز ہے کہ ایک چلو پانی سے کلی بھی کی جائے اور ناک میں پانی ڈالا جائے. ترمذی شریف میں ساری حدیثوں کو وضاحت کے ساتھ ذکر کیا. یہاں پر ہم بتا دیں اس کو کہ ایک چلو پانی لے کر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی جائز ہے، مگر افضل یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ پانی لیا جائے. جیسا کہ ابو داؤد اور طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ فَأَخَذَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَاءً جَدِيدًا، یعنی کلی کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے نیا نیا پانی لیا، یعنی کلی کے لیے نیا پانی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے نیا پانی، اور یہی افضل و بہتر ہے. تو ہر ایک کے لیے نیا نیا پانی لیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کلی کرنے میں، ناک میں پانی ڈالنے میں سنت یہ ہے کہ دونوں کام میں داہنے ہاتھ سے کو عمل میں لایا جائے، یعنی داہنے ہاتھ ہی سے کلی کی جائے اور ناک میں پانی چڑھایا جائے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، ناک میں پانی چڑھانے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے. یہ بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے یا عوام کے ذہن میں کہ ناک کو صاف کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کیا جاتا ہے، مگر یاد رہے کہ کلی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں دونوں کے لیے داہنے ہاتھ کا ہی استعمال سنت ہے. چنانچہ حضرت سیدنا ایک مرتبہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے سامنے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور داہنے ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالا. حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ تم کو سنت نہیں معلوم؟ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ سنت ہمارے گھر سے نکلی ہے اور ہم ہی سنت نہ جانے. اما علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الیمین للوجہ والیسار للمقعد، تمہیں نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داہنا ہاتھ چہرے کے لیے ہے اور بایاں ہاتھ استنجا کرنے کے لیے. تو پتہ یہ چلا کہ کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں داہنے ہاتھ کا استعمال سنت ہے. اچھا، البتہ چہرہ دھلنے میں دونوں ہاتھ کا استعمال ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ دونوں ہاتھ کو ملایا پھر چہرے پر پانی ڈالا، ہے نا. یہ کیا ہے؟ فجعل بها قد اضاف الى يد الاخرى فغسل بها وجهه، یعنی ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے ملایا پانی لے کر چہرے کو دھلا. ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہاتھ سے چہرہ دھلنا متعذر ہے اور خلاف سنت بھی ہے، اس لیے دونوں ہاتھ کو ملا کر کے چہرے کو دھلا جائے گا.
اب اس کے بعد کیا ہے، ثم مسح براسہ، پھر سر کا مسح کیا. اس میں یہ نہیں کہ پھر چہرہ دھلنے کے لیے پانی لیا، کلی کرنے کے لیے پانی لیا، ہے نا، لیکن ہاتھ دھلنے کے لیے پانی لیا، سر کے مسح کے لیے پانی لیا. اس حدیث پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے، نئے پانی لینے کا ذکر نہیں ہے. اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ سر کے مسح کے لیے اگر نہیں نیا پانی نہیں لیا گیا. مگر یاد رہے کہ دوسری روایت میں ابو داؤد کی اسی حدیث میں یہ ہے کہ پھر مٹھی بھر پانی لیا اور چھڑک دیا اور اس سے سر کا مسح کیا. اور نسائی شریف کی روایت میں ہے کہ دونوں کانوں کا ایک ایک بار مسح کیا، اندرونی حصے پر کلمے کی انگلی سے اور باہری حصے پر انگوٹھے سے. اور ابن خزیمہ کی ایک روایت میں ہے کہ انگلیوں کو کان میں داخل فرمایا، اور یہ یعنی کان کے اندر کا بھی مسح اور کان کے اوپری حصے کا مسح بھی نسائی اور ابن خزیمہ کی روایت میں یہ موجود ہے. تو بہرحال یہ سنت ہوا، ورنہ چوتھائی سر کا مسح یہی اتنا فرض ہے. اب یاد رہے کہ اعضاء دھلنے کے بعد عضو کو دھلا، اب ہاتھ میں تری باقی ہے، اس سے سر کا مسح کر لے تو ہو جائے گا یا نہیں، یا ایک ہی پانی میں پھر ہاتھ بھگونا پڑے گا، پانی لینا پڑے گا، پھر سر کا مسح کرنا پڑے گا. تو اعضاء دھلنے کے بعد ہاتھوں میں جو تری رہ جاتی ہے اس سے احناف کے ہاں سر کا مسح جائز ہے. چنانچہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے انہ علیہ السلام علیہ الصلاۃ والسلام مسح راسہ بغیر اخذ ماء جدید بفضل ما کان فی یدہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا پانی لیے بغیر ہاتھ میں جو تری تھی اسی سے مسح فرمایا. مزید بڑی انیق اور پیاری تحقیق فتح رضویہ شریف میں موجود ہے، جسے علم کا شغف ہو وہ ضرور اسے مطالعہ کرے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ پیر پر پانی ڈالا، اور الفاظ کیا ہیں، فرشا علی رجلہ الیمنی. تو رشا کے معنی ہوتا چھڑکنے کے، اپنے دائنے پیر پر پانی چھڑکا. مگر یاد رہے کہ عرب رشا کے معنی صرف چھڑکنے کے نہیں، دھونے کے بھی آتے ہیں. جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث حضرت اسماء سے ہے، خطیہ ثم قرصیہ ثم رشیہ وصلی فیہ. یعنی اگر کپڑے پر منی لگ جائے تو اسے ملو، پھر چٹکی سے کھرچو، پھر دھو اور اسی میں نماز پڑھو. تو اگر چھڑکنا مراد یہاں لیا جائے تو منی کے اثرات کپڑے میں پڑے ہوں اور نماز پڑھ لے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں یہاں شافعیہ استدلال کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک منی ناپاک ہے، مگر یاد رہے کہ ان کے نزدیک منی پاک ہے، مگر ہمارے نزدیک تو بلا شبہ ناپاک ہے. اور ناپاک ہونے کی، اور اگر مان لیا جائے ٹھیک ہے آپ اسے پاک مانتے ہیں، لیکن پاک ماننے سے غیر مقلدین کی بات کر لیں، شافعیہ کی نہیں، غیر مقلدین کی بات کر لیں. یہ ایک الگ بحث ہے، مگر بات آ گئی تو ہم ذکر کر دیں، کیونکہ اب کوئی بات کی جائے تو اس پر دلائل قائم کرنا بہتر ہوتا ہے. تو چونکہ درس ہے اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی دھلنے کا حکم تو بہرحال باقی ہے. تو یہاں پر رشیہ ثم رشیہ وصلی فیہ، کہ اس پر پانی ڈالو، دھلو اس کو، پھر اس میں نماز پڑھو. تو پتا چلا یہاں کہ رش جو ہے، رشا جو ہے یہ دھونے کے معنی میں ہے. اور دوسرے یہ کہ یہاں رشا بمانا چھڑکنے کے لینا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ آگے حدیث کے الفاظ کیا ہیں، آگے حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ فرشا علی رجلہ الیمنی حتی غسلھا، یہاں تک کہ اسے دھلا. تو پانی اگر چھڑکا ہوتا، دھلنے کا مطلب کیا ہوتا؟ تو آگے کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں صرف اور صرف پانی چھڑکا نہیں گیا بلکہ اسے دھویا گیا ہے. اور دوسرے یہ کہ مسحا کے معنی جو بات دوسری روایتوں میں ہے، کلام عرب میں دھلنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. بہرحال اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ صرف ایک بار اعضائے وضو دھو لینے کے بعد فرض ادا ہو جاتا ہے، اور یہ کہ اس سے نماز درست ہے. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ وضو میں پاؤں دھونا فرض ہے، صرف سر کا مسح کافی نہیں. چلیے اب 8واں باب، باب التسمیۃ عند کل، باب التسمیۃ علی کل حال وعند الوقاء. یہ باب ہے ہر حال میں بسم اللہ پڑھنے کے بیان میں. وعند الوقاء، یہاں تک کہ جماع کے وقت، بیوی سے کانٹیکٹ کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا، اس کے بارے میں یہ باب ہے. حدیث پاک تلاوت کر لیں. امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا جریر عن منصور عن سالم بن ابی الجعد عن قریب عن ابن عباس. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی
علی ابن عبداللہ نے انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی جریر نے، اور روایت کرتے ہیں منصور سے، اور روایت کرتے ہیں سالم ابن ابی الجعد سے، اور روایت کرتے ہیں قریب سے، اور روایت کرتے ہیں ابن عباس سے، یبلغ بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس اس روایت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، یعنی مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔ قال فرمایا، کس نے؟ نبی کریم نے، لو ان احدکم اذا اتی اہلہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب اپنے اہل کے پاس آئے، اہل سے مراد جوزہ ہے، بیوی ہے، لو ان احدکم اذا اتی اہلہ، جب اگر تم میں سے کوئی جب اپنی بیوی کے پاس آئے، قال تو کہے بسم اللہ جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا قضی بینہما ولولد لم یضرہ۔ نبی کریم فرماتے جب کوئی اپنے بیوی کے پاس آئے جماع کے لیے، وطی کے لیے، تو کہے، کیا پڑھے؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ یہاں تک دعا ہے۔ کیا کہے کہ بسم اللہ پڑھے، اے اللہ ہمیں اور جو اولاد ہمیں تو عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے بچا رکھ۔ سرکار فرماتے ہیں قضی بینہما ولد لم یضرہ، اب اگر کوئی اولاد ہوگی تو شیطان اسے ضرر نہ پہنچائے گا۔ یہ جنبنا یہ باب تفعیل سے ہے، اس کا مادہ ہے جنبن، اور قضا کا مصدر ہے قضا۔ یہ قضا اس کے ایک متعدد معنی آتے ہیں، حاجت پوری کرنا، ذمے جو چیز واجب اسے پورا کرنا، اور مقدر کرنا بھی قضا کا معنی ہے۔ قضا ربک، مقدر کرنا ہے نا، تو قضا کے معنی ہوتا ہے مقدر کرنا، یہ بھی ایک معنی آتا ہے، اور یہاں یہی آخری معنی مراد ہے کہ اگر اس کانٹیکٹ میں جماع کے وقت بعد اگر اللہ نے بچہ مقدر کیا تو شیطان کی شرار سے محفوظ رہے گا۔ اب یہ دعا کب پڑھی جائے تو یاد رہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب ارادہ کرے، یہ نہیں کہ خاص مخصوص فعل کے وقت دعا پڑھنی جائز نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جب ارادہ کرے، جیسا کہ بخاری شریف کی دوسری روایت میں ہے، کشف عورت سے پہلے، یعنی کپڑا ہٹانے سے پہلے یہ دعا پڑھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باب تو بعد ہے کتاب الوضو کا، پھر اس میں جو ہے یہ باب کہاں سے لے کر چلے آئے؟ جمع کا باب، اس وقت دعا کیا پڑھی جائے، اس کا ذکر کیوں؟ امام بخاری کا مقصود یہاں پر یہ بتانا ہے کہ ایسے وقت میں بھی بسم اللہ پڑھنا سنت ہے جبکہ بیوی سے جمع کر رہا ہو، تو وضو اور دیگر امور میں بدرجہ اولا سنت ہوگا۔ یاد رہے کہ ائمہ اربعہ کے نزدیک وضو میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، البتہ اسحاق ابن راہویہ اور کچھ اس زمانے کے مقلدین کہتے ہیں واجب ہے، یعنی اگر کسی نے بسم اللہ پڑھے بغیر وضو کیا تو غیر مقلدوں کے نزدیک وضو ہی نہیں ہوگا اور اس سے نماز بھی نہیں ہوگی۔ وہ دلیل میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت پیش کرتے ہیں، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں ہوا۔ مگر یاد رہے کہ حدیث کئی طرقوں سے تو آئے، مگر سارے طرق جو ہے سندیں مجروح ہیں۔ بہرحال اب حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، جس نے اللہ کا نام نہ لیا یعنی بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لا یہ نفی کمال کے ہی ہے، یعنی اس کا وضو کامل نہیں ہوا، کیونکہ وضو تو ہونا یہ چاہیے کہ کمال وضو ہے۔ وضو میں کمال یہ ہے کہ تمام سنتوں مستحبات کے ساتھ ہو۔ اب اگر کسی نے بسم اللہ چھوڑ دیا تو ایک سنت اس نے ترک کر دی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ کچھ کمال میں کمی رہ جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ سنت نہ ادا ہونے سے کچھ نقص تو بہرحال باقی رہے گا۔ تو اب یہاں پر امام بخاری کے روایت کا مقصد یہ ہے کہ جب ایسے حال میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے تو وضو میں تو بدرجہ اولا سنت ہوگا۔ اب یہاں پر دعا جو سکھائی گئی تو وہ کیا ہے کہ اے اللہ تعالی ہمیں اور جو تو بچہ ہمارے لیے مقدر فرما اسے شیطان کی شرارت سے بچا۔ تو کیا شیطان کے شر سے، اخروی شر سے، دینی شر سے یا دنیاوی شر سے؟ تو یاد رہے کہ اگر یہ دعا پڑھ لی جائے تو یہ حدیث اپنے عموم پر ہے،
اسے شیطان نہ دنیاوی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ دینی، نہ جسمانی، نہ روحانی۔ البتہ یہ ہے کہ پڑھنے والے کا اعتقاد کیا ہے، اس کا قلب کس قدر اعتماد اللہ پر حاضر ہے، اس کے احوال کیسے ہیں۔ تو آج کل جو بچوں میں پیدائشی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے حالات کی خرابیاں، جو اس وقت، اسی لیے کہا جاتا ہر وقت اوراد و وظائف اور دینی اعمال کو پیش نظر رکھا جائے۔ بچہ پیدا ہو رہا ہے تو یا تو اس کا ذہن کام نہیں کر رہا ہے، یا ہارڈ ویئر اس کی کمزور ہے، یا اور دوسرے پرابلمس پیدائشی ہوتے ہیں، تو اس وقت ایک چیز تو یہ ہے کہ ان موقعوں پر بھی احکام شرع کا خیال کیا جائے، دعا پڑھی جائے اور باوضو رہا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں وضو ٹوٹ جائے، لیکن یہ ہے کہ وضو کی برکتیں تو رہیں گی۔ اور دوسرے کہ جیسے بچہ پیدا ہو بلا تاخیر فوراً اس کے کان میں اذان دے دینی چاہیے۔ تو ان ساری چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن آج کل لوگوں نے دعاؤں پر بھروسہ کم، میڈیکل پر، دعاؤں، ڈاکٹر پر لاکھوں روپے بھرنے پر لوگوں کو زیادہ بھروسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فکر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ اب اس باب کی اگلی حدیث، باب ما یقول عند الخلاء، یہ باب ہے بیت الخلاء جاتے وقت، یعنی پیشاب پیخانہ کے لیے جاتے وقت کیا کہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ عن عبد العزیز بن صہیب قال سمعت انسا یقول، امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی آدم نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، اور روایت کرتے عبد العزیز بن صہیب سے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا انس بن مالک سے، یقول وہ کہہ رہے تھے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے، قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، فرماتے یہ دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبث اور خبائث سے، یعنی مذکر شیطان سے اور مؤنث شیطان سے۔ تابعہ ارارا عن شعبہ وقال غدر عن شعبہ اذا اتى الخلاء، کہتے ہیں اس کی متابعت کی ہے حضرت ابن ارارا نے شعبہ سے روایت کرتے ہوئے، اور غندر نے کہا ان شعبہ، غندر روایت کرتے ہیں ان شعبہ، اور کہتے ہیں کہ غندر نے روایت کیا شعبہ سے، کیا اذا اتى الخلاء، یہاں جو ہے صہیب کی جو روایت ہے انس سے اذا دخل الخلاء، لیکن غندر نے جو شعبہ سے روایت کی اس میں ہے اذا اتى الخلاء۔ اور وقال موسیٰ عن حماد، اور موسیٰ نے روایت کیا تھے موسیٰ نے حماد سے اذا دخل، یہاں وہاں پر اذا دخل ہے، یعنی یہ دوسری سند سے۔ وقال سعید بن زید حدثنا عبد العزیز اذا اراد ان يدخل، اور حضرت سعید فرماتے ہیں جو ابن زید ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبد العزیز نے اذا اراد ان يدخل، کہ جب بیت الخلاء جانے کا ارادہ فرماتے۔ تو یہ الفاظ کا اختلاف ہے، ترقوں کے کچھ حدیث ان لوگوں سے مروی ہے کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ، مگر سب کے معنی ایک دم قریب قریب ہیں۔ ارادہ ان يدخل، اذا اتى الخلاء، اذا دخل الخلاء، سب قریب قریب معنی میں ہیں، الفاظ کا کچھ اختلاف ہے۔ اب یہ خبث اور خبائث، یہ خبث جو ہے خبیث کی، اور خبائث خبیثتن کی جمع ہے، مراد شیاطین کے نر اور مادہ دونوں ہیں، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں ہیں۔ تو اب مراد یہاں پر ظاہر ساری روایتوں کو دیکھا جائے جو الفاظ کا اختلاف ہے، تو یہ ہے کہ جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ سرکار فرماتے ہے نا، تو اب یہ دعا پڑھتے۔ تو حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بیت الخلاء کی کوئی عمارت ہو تو عمارت میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھے، اور اگر میدان میں گیا، یعنی بیت الخلاء جیسے آج کل گھروں میں ٹوائلٹس بنے ہوتے ہیں، تو ٹوائلٹ کے اندر جانے سے پہلے بایاں قدم رکھے، مگر اس سے پہلے قدم رکھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، اس کے بعد بایاں قدم ڈالے اور جا کر کے اندر، اب اس کے بعد جو بیٹھے تو اس کے لیے چاہیے کہ پہلے ہی سے ننگا نہ ہو جائے، جب بیٹھنے کے قریب ہو تو ستر عورت کو کھولے۔ اور اگر میدان میں گیا ہے تو یہاں تو ٹوائلٹس جو گھروں میں بنے ہوتے ہیں، جہاں کہیں بھی بنے ہوتے ہیں، اس وقت دعا باہر پڑھنی ہے، لیکن اگر میدان میں گیا ہے تو جب سطر کھولنے سے پہلے پڑھے، سطر کھولنے سے، بیٹھنے میں سطر کھولنے سے پہلے، بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد یا سطر کھولنے کے بعد
دعا ہرگز نہ پڑھے، ہاں دل میں پڑھ سکتا ہے۔ اب اس دعا کو کیوں پڑھا گیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ عموماً خالی ویران جگہوں پر، بالخصوص گندی جگہوں پر شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے۔ اگر بندہ وہاں جاتا ہے تو شیطان ہر لمحہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر یہ دعا نہ پڑھے گا تو شیطان نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے اس دعا کو پڑھ لے تاکہ شیطان کے شر سے وہ محفوظ رہے۔ اب اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہاں ایک بحث بہت اہم ہوتی ہے جو لوگوں نے کی ہے کہ باب تو بادا کتاب الوضو کا اور ذکر کرنے بیٹھ کے بیت الخلاء کا، تو کیا تعلق ہے؟ بعض لوگوں نے کہا دیکھیں امام بخاری کا مقصد حدیثوں کو روایت کرنا ہے، باب کا باندھنا ضمنی ہے، مگر یاد رہے کہ فقہ باب بخاری شریف میں اور مناسبت یہ بڑی اہم ہے، اور یہاں تک ہر کسی کا ذہن نہیں پہنچتا۔ اپنے اپنے ذوق کے مطابق لوگوں نے روایتیں کی، مگر ترجمۃ الباب اور حدیث کی جو مناسبت ہے درس بخاری میں پڑھنے پڑھانے والوں کو اور سمجھنے والوں کو اس پر توجہ موتیوں کی طرح خوبصورت مالوں میں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے بہت گہرائی تک سوچنا ہوگا، ہر ایک کا ذہن وہاں تک نہیں جاتا۔ معاملہ یہ ہے کہ ابھی جو بیان کیا گیا کہ وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی جتنی روایتیں ہیں، جیسا کہ ابو داؤد ظاہری وغیرہ نے، اسحاق ابن راہوے نے، اور یہ کہ موجودہ زمانے غیر مقلدین بسم اللہ پڑھنے کو ضروری قرار دیتے ہیں، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، اللہ کا نام جس نے نہ لیا اس کا وضو نہیں ہوا۔ مگر یاد رہے کہ متعدد طرقوں سے جتنی بھی روایتیں اس کی ہیں ساری سندوں پر جرح ہے، مجروح ہیں۔ تو گویا کہ اس باب میں یعنی وضو سے جب باب باندھا تھا وضو کا، تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ کا بھی ذکر ہو جائے، کیونکہ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ مگر امام بخاری کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صحیح سندوں کے ساتھ اپنی شرط کے مطابق حدیثیں لاتے ہیں، اور اس باب میں ان کو کوئی حدیث ملی نہیں، تو انہوں نے سوچا کہ یہ روایت ذکر کر دی جائے جو عند الوقاء کی ہے، تسمیۃ عند کل حال، باب التسمیہ عند کل حال، ہر حال میں بسم اللہ پڑھنے کا جو باب باندھا نا، باب باندھا کی نہیں، باب التسمیۃ علی کل حال وعند الوقاء، ہر حال میں بسم اللہ پڑھنے کے لیے باب باندھا اور یہ روایت نقل فرما دی۔ تو اب جب یہ روایت نقل فرما دی تو چونکہ یہاں پر بھی وہ ذکر ہے، پھر بیت الخلاء کا ذکر آ گیا، تو جب اس کا ذکر آ گیا تو بات میں بات نکلی، تو اس باب کو بھی یہاں پر مکمل کر دیا ہے، بیت الخلاء کا بھی ذکر کر دیا۔ اب یہ کہ وہاں پر شیاطین شرارت کرتے ہیں، سرکار بھی یہ دعا فرماتے، جیسا کہ حدیث پاک میں کہ سرکار جب ارادہ کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ تو یہ دعا کیوں پڑھتے تھے؟ یاد رہے کہ سرکار کا یہ دعا پڑھنا امت کی تعلیم کے لیے تھا، اظہار عبودیت کے لیے تھا، ورنہ یہ بات متفق علیہ ہے کہ شیاطین و اجنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں، شیاطین کو حضور پر کوئی قدرت حاصل نہیں ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار سرکار نے ایک شیطان کو پکڑ کر مسجد کے ستون سے باندھ دیا۔ بہرحال اب بیت الخلاء سے واپس آنے کی بھی دعائیں ہیں، بہت ساری دعائیں منقول ہیں، مگر یہاں پر حضرت انس وغیرہ سے روایت ہے کہ سرکار جب باہر آتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اور ایک روایت ہے ابن عباس سے مرفوعاً ہے، الحمدللہ الذی اخرج عنی ما یودینی وامسک ما ینفعنی۔ یہ اور بھی روایت دعائیں ہیں، مگر یہ دعائیں ہیں جسے یاد کر لیں، اور بیت الخلاء سے رفع حاجت سے باہر ہوتے وقت یہ دعا پڑھی جائے، تاکہ جو ہے غلط خیالات ذہن سے جو ہوں وہ دور ہو جائیں۔ اب اگلی حدیث اس باب کی، کیونکہ اس کے بعد کا جو باب ہے بڑا طویل ہے، اور اس لیے یہاں پر ہم یہ باب پڑھ کے ختم کرتے ہیں، تھوڑا سا وقت زیادہ ہوگا، 5 منٹ۔ 10واں باب، باب وضوء الماء عند الخلاء، یہ باب ہے بیت الخلاء کے وقت پانی کا رکھنا، اس کے بیان میں۔ حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ہاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبید اللہ بن ابی یزید عن ابن عباس۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ بن محمد نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ہاشم بن قاسم نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ورقاء نے، اور روایت کرتے ہیں عبید اللہ بن ابی زید یزید سے، اور روایت کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔
ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کے لیے تشریف لے گئے، بیت الخلاء کے لیے تشریف لے گئے. فوضعت له وضوءا، میں نے ان کے لیے وضو کا پانی رکھا. سرکار گئے، واپس آئے. قال من وضع هذا، سرکار نے کہا یہ پانی کس نے رکھا؟ واپس تشریف لائے، وضو کے لیے جو پانی رکھا تھا. فاخبر، سرکار کو بتایا گیا کہ ابن عباس نے رکھا ہے. فقال اللهم فقهه في الدين، تو سرکار نے دعا فرمائی اے اللہ انہیں دین کا تفقہ عطا فرما. تو یہ حضرت ابن عباس کی ذہانت تھی کہ بغیر حکم کے خود بخود پانی رکھ دیا. اس پر سرکار نے خوش ہو کر کے دعا فرمائی. اسی کی برکت سے حضرت ابن عباس کو حبر الامہ سید المفسرین کہا جاتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ اکابرین کی خدمت ان کے حکم کے بغیر کرنی چاہیے. جب علماء آئیں، فقہاء آئیں نا، بزرگان دین آئیں، تو اپنے بچوں کو ان کی خدمت پہ لگانا چاہیے. اس سے ان کو خدمت کا ڈھنگ اور بارگاہ سے فیض ملتا ہے. خوش ہوئے تو دعا فرما دیں گے، ہے نا. تو بزرگوں کی دعائیں دیکھیے، حضرت ابن عباس نے خدمت کی، ہے نا، تو سرکار نے دعا فرمائی. اور بزرگوں کو چاہیے کہ خدمت کے عوض ان کے لیے دعائے خیر کریں. اکابر کے لیے استنجا کے لیے، وضو کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے پانی رکھنا بہتر ہے. البتہ یہ کہ یہ کام زیادہ تر چھوٹے بچوں سے لیا جائے جو کہ گھر والے والدین خود کہیں. یہ اس لیے تاکہ انہیں تعلیم ہو بچوں کو کہ بزرگوں کی خدمت میں رہنا چاہیے اور انہیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، انہیں پانی دینا چاہیے، ان کی جو ضرورتیں رہیں ان کی خدمت میں لگے رہنا چاہیے. اس سے انہیں ادب سیکھنے کو ملتا ہے اور اکابرین اور بزرگوں کی بارگاہ میں جانے کا شوق پیدا ہوتا ہے، جو ان کے دنیا کے لیے بھی بہتر ہے اور آخرت کے لیے بھی بہتر ہے. اللہ رب العزت برکت و رحمت و نعمتوں سے مالا مال فرمائے. آج کی گفتگو، آج کا درس بس یہیں تک. انشاءاللہ پھر کل اگلا درس ہم اور آپ سماعت کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کی ایمان و عقیدے، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. سبقت میں، تلاوت میں کہیں سبقتاً کسی طریقے سے کچھ لغزش ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.